سابق دور حکومت میں قائم کیے گئے ایسٹس ریکوری یونٹ کو ایک اور جھٹکا۔ فرحان جنیجو کے خلاف منی لانڈرنگ اور کرپشن کی تحقیقات ختم کر دی گئی۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے تصدیق کر دی۔ نمائندہ جیو نیوز مرتضی علی شاہ نے لندن سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مرتضی، فرحان جنیجو سے متعلق بتائیے اور این سی اے نے کیا کہا ہے؟ جی، فرحان جنیجو کے خلاف 17 سپٹمبر 2018 کو گرفتار کیا گیا تھا، جب برطانوی ہوم سیکرٹری ساجد جاوید پاکستان میں موجود تھے، اور اس وقت ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ شہزاد اکبر نے کہا تھا کہ یہ ان کی درخواست پر برطانیہ نے فرحان جنیجو کو اریسٹ کیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ فرحان جنیجو کے ایسٹس پاکستان لائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایسٹ ریکوری یونٹ کی۔ اب نیشنل کرائم ایجنسی نے آج جیو نیوز کو اس بات تقریباً 4 سال فرحان جنیجو کی جو پاکستان ایسٹ ریکوری یونٹ نے جو ایویڈنس دیا تھا اس کی بنیاد پر ان کی تحقیقات کی، اور 4 سال کے بعد جو نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کے خلاف انویسٹیگیشن بند کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرپشن فرحان جنیجو کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اس میں تقریباً 4 سال تک جو وکلا جی سابق دور حکومت میں قائم کیے گئے ایسٹس ریکوری یونٹ کو ایک اور جھٹکا لگا ہے۔ فرحان جنیجو کے خلاف منی لانڈرنگ اور کرپشن کی تحقیقات ختم کر دی گئی ہیں اور اس سے متعلق نیشنل کرائم ایجنسی نے تصدیق کر دی ہے۔ فرحان جنیجو کے خلاف دیے گئے شہزاد اکبر اور فواد چودھری کے انٹرویوز ہی فرحان کے حق میں چلے گئے۔ شہزاد اکبر اور فواد چودھری نے عدالتی فیصلہ آنے سے قبل ہی فرحان جنیجو کو مجرم قرار دیا تھا۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے فرحان جنیجو کے خلاف 8 ملین پاؤنڈ کی منی لانڈرنگ اور کرپشن کے حوالے سے 4 سال قبل تحقیقات شروع کی تھی۔ مرتضی علی شاہ نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا۔ مرتضی، بتائیے گا، آپ اس کیس سے متعلق بتا رہے تھے اور انویسٹیگیشن تحقیقات سے متعلق اور جو نتیجہ آیا ہے اس سے متعلق بتا رہے تھے۔ جی، یہ کیس شروع ہوا تھا سپٹمبر 2018 کو۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو ایسٹ ریکوری یونٹ جب قائم ہوا تھا اس کے بعد گرفتاری فرحان جنیجو کی ہوئی تھی۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے انہیں گرفتار کیا تھا اور تقریباً 4 سال ان کی انویسٹیگیشن ہوئی، اور جب فرحان جنیجو کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت شہزاد اکبر نے اور فواد چودھری نے کہا تھا کہ فرحان جنیجو کرپٹ ہیں، وہ چور ہیں، انہوں نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ برطانیہ سے ان کے ایسٹس فریز کروائیں گے، پاکستان ان کو واپس لائیں گے، وہ پاکستان ان کو جو ایسٹس ہیں اور جو پیسے ہیں تقریباً 8 ملین پاؤنڈز کا جو ایلیگیشن تھا وہ بھی پاکستان ریکور کرے گا۔ لیکن 4 سال کی انویسٹیگیشن کے بعد نیشنل کرائم ایجنسی نے آج جیو نیوز کو اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ بند کر دی گئی ہے، اور یہ کہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ نے جو مختلف مواد ہینڈ اوور کیا تھا نیشنل کرائم ایجنسی کو، اس میں کہیں پر بھی نیشنل کرائم ایجنسی کا کہنا ہے کہ ان کو کرپشن، منی لانڈرنگ یا ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ فرحان جنیجو نے پاکستان کہ پبلک آفس جب پبلک آفس سرونٹ رہے تھے اس دوران انہوں نے کوئی کرپشن کیوں۔ اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ بھی کہا ہے کہ جو فرحان جنیجو نے پاکستان سے پیسے لائے تھے برطانیہ، وہ سارے بینکنگ چینلز کے ذریعے تھے، اور ان کو منی لانڈرنگ کا ایویڈنس ایسٹ ریکوری یونٹ ثابت کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ فرحان جنیجو کے جو وکلا تھے انہوں نے جو ڈیفنس میں نیشنل کرائم ایجنسی کے سامنے جو ایویڈنس پیش کیا جو کہ جیو نیوز کے پاس اویلیبل ہے، اس میں انہوں نے شہزاد اکبر کے وہ انٹرویوز پیش کیے جس میں انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر فرحان جنیجو کو گلٹی قرار دیا تھا۔ فواد چودھری نے کہا تھا کہ فرحان جنیجو کے ایسٹ سیز ہو چکے ہیں اور وہ گرفتار ہے۔ یہ ساری باتیں وہ تھی جو ایکچولی فیکچولی غلط تھی، اور ان کے وکلا نے یہ بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور یہ کہ ان کے جو فرحان جنیجو کو گلٹی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا بفور ایون انویسٹیگیشن شروع ہونے کی، اور یہ کہ وہ جو پورا ان کا ٹرائل تھا وہ انٹرویوز کی وجہ سے وہ پریجوڈس ہو چکا تھا، یعنی پوری جو انویسٹیگیشن ہے اس کے اوپر کوسچن مارک آ گئے تھے۔ اب نیشنل کرائم ایجنسی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے فرحان جنیجو کے خلاف جو کیس ہے وہ بند کر دیا ہے۔ جی، نیشنل کرائم ایجنسی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ فرحان جنیجو کے خلاف کیس بند کر دیا گیا ہے۔ این سی اے نے فرحان جنیجو کے خلاف 4 سال تحقیقات میں اثاثوں کی چھان بین کے علاوہ منی ٹریلز اور ای میلز تک چیک کی۔ تحقیقات کے بعد این سی اے پر واضح ہو گیا کہ فرحان جنیجو نے منی لانڈرنگ نہیں کی بلکہ الزامات سیاسی نوعیت کے تھے۔ بہت شکریہ مرتضی، آپ نے ڈیٹیلز دی۔